جنت میں تھکن نہیں ہے، جنت میں تکان نہیں ہے، جنت میں کوئی آپ کی ایگزرشن نہیں ہوگی کسی چیز کی، آپ درماندگی کا شکار نہیں ہوں گے، آپ فریش رہیں گے، بلکہ ہر دن آپ کو مزید خوبصورت کرے گا۔ اور آپ جب اپنے گھر کو واپس لوٹیں گے تو آپ کی بیوی جنت کی جو حور العین ہے یا آپ کی دنیا کی جو بیوی ہے وہ کہے گی کہ آپ تو اور خوبصورت ہو کے واپس آ گئے، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہے گا کہ آپ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ یہ کوئی وہ منہ رکھنے کے لیے نہیں کہے گا، بلکہ وہ سچی بات ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو کمرے ہوں گے اندر سے باہر نظر آتے ہیں، باہر سے اندر، ایسے بھی ہوں گے ٹیرس وغیرہ۔ تو ایک اعرابی کھڑے ہوئے، بدو صحابی تھے، انہوں نے کہا لمن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر یہ کس کو ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، لمن الان الکلام، جس نے گفتگو اچھی کی، وحسن خلقہ، اور اس کا اخلاق اچھا ہوا اور لوگوں کے لیے آسانیاں کی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ، کہ جو تم کال کرو گے، آرڈر کرو گے، وہی تمہیں ملے گا، اور جو تم چاہو گے وہی جنت میں ملے گا۔ اسی طرح جنت میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ وہ جنتیں، وہ باغات جن میں نہریں اس کے نیچے سے چل رہی ہوں گی۔ اور دوسرا فرمایا جنات تجری من تحتہم الانہار، کہ وہ جنتیں جس میں نہریں بندوں کے نیچے چل رہی ہوں گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چشموں کو آپ کے اختیار میں دے دیں گے، جہاں سے آپ چاہیں گے سپرنگ جو ہے وہ گشنگ واٹر جو ہے وہاں سے نکل آئے گا۔ جنت میں ریور ہے پانی کا، خوبصورت مٹی ہے اس میں، اور اس کے موتی جو پتھر ہیں وہ موتی ہیں، اور جو اس کے اندر ریت ہے وہ کستوری ہے، یعنی پانی میں بھی خوشبو ہے، اور یہ سچی خبر ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، میں تو آپ کے سامنے احادیث پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث کے علاوہ قرآن مجید میں بھی لکھا ہے۔ سورہ محمد میں پڑھیں مثل الجنت التی وعد المتقون، قرآن کہتا ہے وہ جنت جس کو سمجھانے کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، اس کی مثال سن لیں۔ فیہا انہار، اس میں دریا بہتے ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے دریا جن کا پانی بدبودار اور گدلا نہیں ہوتا، ایسے دریا ہے۔ وانہار، سنیے اب نہروں کی اور دریاؤں کی قسمیں، یہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، اور دودھ تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ جنت میں جو دودھ کی نہریں بہتی ہیں وہ خراب نہیں ہوتا، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ وانہار، نمبر 3، وانہار من خمر، شراب کی نہریں، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے شدید لذت۔ وانہار من عسل مصفی، من عسل مصفی، چوتھی نمبر پہ کون سی نہریں بہتی ہیں؟ پیوریفائڈ ہنی، صاف کیا ہوا شہد۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پانی، شراباً طہورا، نا ذائقہ بدلنے والا دودھ، اور صاف کیا ہوا شہد، یہ اس کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ 4 ہو گئیں، 4 kinds of rivers in جنہ، اور اس میں خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، قرآن مجید، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اسی جنت میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور مغفرہ کا مطلب ایک تو معافی ہے نا، وہ تو پہلے ہی ہوگی، جنت میں چلے گئے۔ ایک اس کا مطلب واللہ عالم یہ بھی ہے کہ ایک کھلی چھٹی ہے، کہ آپ اس مارکیٹ میں جائیں جہاں چیزوں کے ریٹس لکھے ہوتے ہیں، آپ فری نہیں اٹھا سکتے، آپ کو وہاں مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے، فری نہیں ہے۔ جنت میں مغفرہ، جو کھانا کھاؤ، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی قیمت نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل کی شکل میں وہ قیمت پہلے ہی آپ سے لے لی ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، یہ اسپیشل آفر ہے اپنے رب کی طرف سے، یہ اسپیشل آفر ہے کہ انلیمیٹڈ کھاؤ پیو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں میرے بندو، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی شکر کرنے والوں کو پسند کرنے والا اور قدر کرنے والا، اور اس بات کا علم رکھتا ہے کہ کون میرا قدردان ہے اور میں کس کا قدردان ہوں۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم،
اتنی ساری نعمتیں لینے والا بندہ، شہد کی، دودھ کی، شرابن طہورا کی اور صاف پانی کی نہروں میں لطف اندوز ہونے والا بندہ، کیا وہ اچھا ہے یا وہ بدبخت جو ہمیشہ جہنم میں سڑے گا اور ابلتا ہوا پانی پیے گا، اس کی انتڑیاں کٹ کٹ کے باہر نکل جائیں گی والعیاذ باللہ۔ پھر اس کی ڈیٹیل اللہ نے بیان نہیں کی، کیونکہ کسی کی ذلت کے لیے ابلتا ہوا پانی ہی کافی ہے۔ لیکن جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو مختلف قسم کے ریورز، نہروں کا ذکر کیا۔ یہ سورہ محمد میں ہے، سورہ فتح کے ساتھ جو سورہ محمد ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، عمل کے بدلے میں ایک جنت ملے گی اور اللہ کے خوف کے بدلے میں 2 جنتیں ملیں گی۔ اصل میں مومن خوف اور شوق کے درمیان میں جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی تھی کہ مومن پرندے کی طرح ہے، اس کا سفر اللہ کی جنت کی طرف ہے، اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن ہے، اور اس کے ونگز رائٹ سائڈ پہ شوق اور لیفٹ سائڈ پہ خوف۔ ان دونوں کی جو بائیوینسی ہے، اس کا جو ایکویلٹی ہے، اس کی جو تساوی ہے اور اعتدال ہے، توازن، وہ بہت ضروری ہے۔ ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ اس لیے شوق اور خوف، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، ان دونوں کے درمیان میں مومن ہمیشہ رہتا ہے۔ المؤمن بین الخوف والرغبہ، بندہ مومن خوف اور شوق کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے۔